اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء کرام و معزز سامعین اعظام و حاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں مالک اینو آں صاحب بخت جواں نو بہار بوسیداں شاہ باز لامکاں مالک گنج نہاں حبیب رحماں صاحب قرآن سرور کائنات فخر موجودات صاحب کمالات مخزن معجزات جامع الصفات انیس الغریبین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین راحت العاشقین محبوب رب العالمین عرش اعظم کے مکین امام النبیین سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، ربیع النور شریف کا مقدس مہینہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہوا، اور یہ ماہ مقدس
جو ہم پہ آپ پہ سایہ فگن ہے، اس مہینے کو ربیع الآخر یا ربیع الغوث کہتے ہیں۔ 11ویں شریف کے نام سے یہ مہینہ مشہور ہے۔ اس مہینے کی بھی شان و عظمت بڑی ہے کہ ربیع النور کو آقائے دو عالم کی ذات ستودہ صفات سے نسبت ہوئی، تو ربیع الغوث کو، ربیع الآخر کو نور نظر مصطفیٰ، لخت جگر مرتضیٰ، غوث سمدانی، پیر لیلا ثانی، شاہ باز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت سرکار شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات سے نسبت ہو گئی، اور یہ پورا مہینہ سرکار غوث اعظم کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ عالم اسلام میں، دنیائے اسلام میں، گلی کوچوں میں، محلوں میں، شہر میں، قریات میں، اسٹیٹ میں، ملکوں میں غوث اعظم کے نام کی 11ویں شریف پورا مہینہ منائی جاتی ہے۔ ان کے غلام عقیدت کا نذرانہ اور محبت کا تحفہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور یہ 11ویں شریف جو غوث اعظم کے نام سے منائی جاتی ہے، تو 11ویں شریف نہ سرکار غوث اعظم کی ولادت کی تاریخ ہے اور نہ ہی آپ کے وصال کی تاریخ ہے، بلکہ یہ 11ویں شریف وہ ہے جسے سرکار غوث اعظم نے منایا اور اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں تحفہ محبت پیش کرنے کے لیے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آپ میلاد النبی کی محفل سجاتے، 11ویں تاریخ میں اہتمام کرتے، سرکار کی بارگاہ میں تحفہ محبت پیش کرتے، اتنا اہتمام کیا، اتنا منایا کہ آج وہ 11 غوث اعظم کے نام سے مشہور ہو گئی۔ جو لوگ میلاد النبی منانے کو فضول کہتے ہیں، لغو کہتے ہیں، ناجائز و حرام کہتے ہیں، آج کی نئی ایجاد کہتے ہیں، یہ بدعت کہتے ہیں، ان سب کو بتا دیجئے کہ میلاد النبی منانا یہ ہمارا نیا شیوا، نیا طریقہ نہیں ہے، نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ میلاد النبی تو روز اول فرشتوں کی جماعت نے منایا ہے، اور اس وقت سے لے کر بزرگوں نے میلاد النبی کی محفل رچائی ہے، منائی ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل جہاں پہ رچا دی جاتی ہے، منائی جاتی ہے، وہاں سے وبائیں دور بھاگتی ہیں، مصیبتیں کافور ہو جاتی ہیں، مشکلات سے نجات ملتی ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اللہ کا انعام و اکرام نازل ہوتا ہے جہاں محفل میلاد رچایا جاتا ہے۔ میلاد النبی سرکار کا وہ مقدس مہینہ رخصت ہو گیا، اور
جمعے گزشتہ میں آپ حضرات نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس دار فانی سے عالم جاویدانی کی طرف سفر کا ذکر سنا۔ باتیں تشنہ رہ گئی تھیں وقت نہ ہونے کی بنیاد پر، اس لیے ضروری ہے کہ اس آخری حصے کو پیش کر دیا جائے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا، یہ بتایا تھا، آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو مختار کائنات بنا کر بھیجا۔ کائنات کا اختیار اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے قبضہ قدرت میں ان کے ہاتھوں کو دیا۔ بدعقیدے لوگ مجبور محض کہتے ہیں، لاچار کہتے ہیں، مجبور کہتے ہیں، یہ ان کی اپنی نادانی ہے، گمراہی ہے، بدعقیدگی ہے۔ کبھی ان کی باتوں پر دھیان نہ کیجیے، بلکہ ہمیشہ اس پر عمل ہو جو پیغام خدا ہے، جو اللہ کی عطا ہے، جو مصطفیٰ کو اعجاز ملا ہے، اور جو اللہ نے نبی کی شان، نبی کی عظمت، نبی کا مقام بلند کیا ہے۔ جتنا اس کا ذکر کرتے جائیں گے اسی قدر رب کے آپ شکر گزار بندے بھی بنیں گے، خدا بھی خوش ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، اور نبی راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کی رضا جوئی، نبی کی خوشنودی، نبی کی رضا اور نبی کی خوشنودی کا طلبگار رہنا چاہیے۔ نبی کی محبت سینے میں بسانا چاہیے، نبی کی عظمت، نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر، نبی کا عشق جس کے سینے میں کامل طور پہ بس گیا، پس سمجھ لیجئے کہ وہ مقدر کا سکندر ہو گیا، دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی نکھر جاتی ہے۔ محبت رسول ہی کا نام کامل ایمان ہے۔ جس کے سینے میں محبت رسول نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اختیار دیا۔ کہنے والے نادان کتنے بڑے ہیں، نبی کے اختیار کے منکر ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اپنے سارے بندوں کو اختیار دیا ہے۔ کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا، چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، کاروبار کرنا، معاملات طے کرنا، سارے مرحلوں میں اللہ نے اپنے تمام بندوں کو اختیار دیا، اور اختیار کی ہی بنیاد پر ہمارا حساب ہوگا، ہم سے سوال ہوگا، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ہم مجبور محض بنا کر رکھے جاتے تو پھر حساب کا سوال ہی کہاں ہوتا؟ یہ حساب کیوں ہوگا روز محشر؟ یہ سوال کیوں ہوگا روز محشر؟ اسی لیے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے پوچھے گا، اے میرے بندو، میں نے تمہیں اختیار دیا تھا، اچھائی برائی کا راستہ بتایا تھا، نیکی کی راہ بھی بتائی تھی، بدی کی راہ بھی بتائی تھی، اب تمہیں اختیار دے دیا تھا تو تم نے نیکیاں کیا کیا کمائیں اور برائیاں کیا حاصل کیا؟ آج اس کا حساب چاہیے، اور بندے اپنے اپنے کارناموں کے مطابق رب کی بارگاہ میں حساب دیں گے۔ عام بندے دنیا میں آنے کے بعد مرنے تک، موت تک میں اختیار رکھتے ہیں، لیکن دو مرحلے ایسے ہیں جن میں کسی بندے کا کوئی اختیار نہیں چلتا۔
ان میں ایک پہلا مرحلہ انسان کی اپنی پیدائش ہے اور دوسرا مرحلہ انسان کی اپنی موت ہے۔ ان دونوں مرحلوں میں آپ نے گزشتہ جمعے میں سنا تفصیلی طور پر کہ ان دونوں مرحلوں میں بندوں کا کوئی اختیار نہیں چلتا، بلکہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ خدا چاہتا ہے تو دنیا میں ہمیں آنا ہی پڑتا ہے، اور خدا جب چاہتا ہے تو دنیا سے ہمیں جانا ہی پڑتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو اختیار نہیں ہے۔ شاعر نے کہا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلیے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ان دونوں مرحلوں میں عام بندوں میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ہماری صورت گری کرتا ہے، نقشہ بناتا ہے، ہمیں سنوارتا ہے، حسن دیتا ہے، جمال دیتا ہے، عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، ذہانت دیتا ہے، فراست دیتا ہے، ذکاوت دیتا ہے، علم دیتا ہے۔ اللہ سب کچھ دیتا ہے۔ ان مرحلوں میں بندوں کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ جب مرنے کا وقت آئے، پہلے ہم میں سے کوئی یہ چاہے کہ ہم دنیا میں نہ بھیجے جائیں، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہوگی، دنیا میں آنا ہی ہوگا۔ آ گئے دنیا میں، رنگ و روغن دیکھا، بہاریں دیکھی، زینت دیکھی، رعنائی دیکھی، دنیا کی لذت حاصل ہو گئی۔ اب جی چاہتا ہے کہ ہمیشہ دنیا میں رہے۔ تمہارے چاہنے سے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ زندگی کے دن محدود ہیں۔ اتنا دن لے کر آئے ہو، اس قدر وہ دن تمہیں دنیا میں گزارنا ہے، اور جب تمہاری زندگی کا دن پورا ہو جائے گا تو پھر ایک لمحے کی فرصت نہیں ہے۔ ملک الموت آئیں گے، روح قبض کریں گے، تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ کوئی منت کرے، سماجت کرے، مہلت مانگے، موت سے بچنے کے لیے وہ شیشے کا محل بنوا لے، 7 تپت زمین کے نیچے چلا جائے، کوئی کسی قدر حفاظت کا انتظام کر لے، بادشاہ وقت ہو، سیم و زر کا مالک ہو، سرمایہ دار ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، عہدے دار ہو، طاقتور ہو، منصب کا پر فائز رہنے والا ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، امیر ہو، کبیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی بخشا نہیں جاتا، بلکہ جب زندگی کا دن پورا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ملک الموت آتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، کام ہو جاتا ہے۔ کوئی اختیار کسی کا نہیں چلتا، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا پیغمبر اسلام حضور سراپا نور سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا رب کے ایسے محبوب اعظم ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ اختیار دیا کہ پیدائش کے معاملے میں بھی نبی کو اختیار، اور دنیا سے جانے کے مرحلے میں بھی نبی کو اللہ نے اختیار دیا۔ آپ نے سنا، دونوں باتیں گزشتہ جمعے میں گزر چکی ہیں کہ پیدائش نبی کی ایسی حسن، ایسا جمال، ایسا نبی کو اللہ نے ایسا بے مثل و بے مثال پیدا کیا، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے، ہر کمی سے پاک رکھا کہ حسان ابن ثابت نے نبی کی بارگاہ میں، بارگاہ رسالت میں پیش کیا، اور میرے نبی نے سنا، نبی نے تبسم فرمایا۔ نبی کی بارگاہ میں غلام کا کہہ دینا ہی اس کی صداقت کی دلیل بن گئی، اگر درست نہ ہوتا تو پیغمبر قبول نہ فرماتے۔
اور جب نبی کے وصال کا وقت آیا تو بھی آپ نے سنا شدت بخار ہے مصطفیٰ پہ، غشی پر غشی پڑ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ہے، نبی بے قرار ہے کہ باہر سے آواز آتی ہے، السلام علیک یا معدن الرسالہ و اہل بیت النبوہ۔ یہ آواز جو اندر آئی تو اللہ کے پیارے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے طور پر سمجھا کہ کوئی دیہات کا رہنے والا شاید آ گیا ہے ملاقات کے لیے، دیدار کے لیے، لہذا طبیعت علیل ہے، شدت بخار ہے، غشی پہ غشی پڑ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہہ دیا جاؤ بات کو آنا، ابھی والد گرامی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اختیار دیکھیں ہم، آپ دیکھیں اللہ نے نبی کو اختیار کیسا دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دوسری روز یا دوسری بار پھر آواز یہی آئی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے سنا، پھر وہی جواب لوٹایا۔ تیسری بار یا تیسرے دن پھر یہی آواز اندر کو آئی، حضرت فاطمہ نے سنا، پھر وہی جواب لوٹایا، ملاقات مشکل ہے، بات کو آنا، والد گرامی شدت بخار میں ہے، ملاقات ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے آنکھیں کھولی اور غشی کے عالم میں تھے، مصطفیٰ شدت بخار میں تھے۔ آنکھیں کھولی، پیغمبر نے پوچھا فاطمہ کون ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، حسنین کی والدہ، مرتضیٰ کی زوجہ، نبی کی لخت جگر فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہے ابا جان لگتا ہے کوئی عربی آیا ہوا ہے، ملاقات کا تمنائی ہے، میں بار بار کہتی ہوں ملاقات مشکل ہے، بات کو آنا، لیکن وہ سلام کرتا رہتا ہے اور تمنائی بنا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے سنا تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ، ارے وہ کوئی دیہاتی، کوئی عربی نہیں ہے، وہ ملک الموت آئے ہوئے ہیں، انہیں اجازت دے دو کہ وہ اندر کو چلے آئے۔ اللہ اللہ، شان دیکھے کوئی مصطفیٰ کی۔ آج تک اس دنیا میں کوئی ایسے مثال نہیں لا سکتا کہ ملک الموت کسی کے پاس پہنچتے ہوں تو اجازت مانگتے ہوں، بلکہ ملک الموت کو بھی اتنا اختیار ہے، اتنی قدرت ہے، جہاں کہیں بھی ہوتا ہے ملک الموت پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک دربار رسالت ہے، یہ نبی کی چوکھٹ ہے، یہ مصطفیٰ کا دولت قدا ہے، یہ نبی کا آستانہ ہے، یہ میرے پیغمبر کی دہلیز ہے کہ ملک الموت کو بھی مجال نہیں ہے کہ بغیر اجازت اندر آ جائیں۔ اور ملک الموت آئے تھے، فاطمہ نے سمجھا نہیں تھا، ملنے سے انکار کیا تھا، تو نبی معذرت کرتے اور کہتے ارے بھائی ملک الموت چلے آؤ، میری بیٹی نے تمہیں پہچانا نہیں، ہونا تو بظاہر یہی چاہیے تھا نا۔ لیکن شان مصطفیٰ دیکھے کوئی، اور پیغمبر کی شان تو بہت اونچی ہے، پہلے ان کی بیٹی کا رتبہ دیکھے کوئی، پیغمبر نے ملک الموت سے معذرت نہیں کیا، بلکہ اپنی بیٹی فاطمہ سے پیغمبر نے فرمایا اے فاطمہ، انہیں اجازت دے دو کہ وہ اندر چلے آئیں۔ مصطفیٰ نے فاطمہ سے کہہ کر دونوں عالم میں یہ باور کرا دیا کہ ارے میری بیٹی کے اختیار کا یہ عالم ہے، اجازت دیں گی تو ملک الموت اندر آئیں گے، ورنہ
ورنہ باہر کھڑے ہی رہ جائیں گے۔ فاطمہ نبی کی بیٹی کے اختیار پر ملک الموت جب نبی کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں، جب فاطمہ کے اختیار کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے سنا تو آپ نے اجازت دے دیا، ملک الموت کو اجازت ملی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اللہ کے پیارے نبی کے دربار میں آئے اور استاد زمن مولانا حسن رضا بریلوی سرکار اعلی حضرت کے چہیتے بھائی نے اسی لیے کہہ دیا، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، یہ میرے نبی کی شان و عظمت کا عالم ہے۔ آ گئے ملک الموت۔ آج تک کا کوئی ریکارڈ کوئی لائے کہ ملک الموت آ کر پوچھیں، سوال کریں، باتیں کریں کسی سے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آتے ہیں، اپنا کام شروع کرتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ میرے پیغمبر کی بارگاہ ہے۔ ملک الموت آئے، اپنا کوئی کام شروع نہیں کرتے، اللہ کے پیارے نبی کے دربار میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں۔ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ آئے تھے اسلام کا پرچار کرنے، اسلام کی تبلیغ کرنے، اسلام جیسا پاکیزہ مذہب مہذب کا جھنڈا بلند کرنے، وہ سارا کام ہو گیا۔ اللہ نے گارنٹی دے دی، فتح و نصرت حاصل ہو گئی، فوج در فوج لوگ داخل اسلام ہو رہے ہیں۔ میرے پیغمبر پروردگار عالم نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، اے میرے پیغمبر، آپ اس دنیا میں رہنا چاہیں تو رہیں، اور آپ تشریف لے چلنا چاہیں تو غلام حاضر ہے، اجازت دے دیں کہ آپ کی روح قبض کر لیا جائے۔ اللہ اللہ، یہ ملک الموت کہہ رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے اس وقت بھی اپنے اختیار کا استعمال فرمایا۔ ملک الموت کہتے ہیں اجازت ہو تو روح قبض کیا جائے، اللہ نے آپ کی مرضی پر چھوڑا ہے، آپ چاہیں تو رہیں، چاہیں تو تشریف لے چلیں۔ تو میرے پیغمبر نے جواب میں ارشاد فرمایا، بھائی ملک الموت، یہ بتاؤ جبریل کہاں ہیں؟ عرض کیا جبریل تو ابھی حاضر نہیں ہوئے۔ کہا ٹھہرو ذرا، ٹھہرو ذرا، جبریل کو آ لینے دو۔ یہ شان ہے میرے نبی کی، ٹھہرو ذرا، جبریل کو آ لینے دو۔ کچھ وقت گزرا کہ جناب جبریل بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ بارگاہ رسالت میں آئے، سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا، اے جبریل، دیکھو یہ ملک الموت آئے ہوئے ہیں اور یہ میرے روح قبض کرنے کی اجازت لیتے ہیں۔ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہاں، آج ملائے اعلیٰ میں آسمان کی بلندیوں میں جنت کے تمام دریچوں کو سجا دیا گیا ہے۔ آپ کی روح مقدس کے استقبال کے لیے فرشتوں کی صفیں آراستہ ہو گئی ہیں، ہر طرح سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی، رب بھی مشتاق ہے، آپ تشریف لے چلیں، ہم بھی آئے ہیں آپ کی روح مقدس کے استقبال کے لیے۔ میرے پیغمبر نے سنا اور ارشاد فرمایا،
بھائی جبریل اس دنیا میں رہنا تو میں بھی اب نہیں چاہتا، لیکن یہ پہلے بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا حال سناؤ۔ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی امت کے بخشش کی ذمہ داری رب قدیر نے اپنے ذمہ کرم پہ کر لیا ہے، اور رب نے ارشاد فرما دیا ہے اے نبی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا خدا تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ مصطفیٰ تم راضی ہو جاؤ گے، آپ کی مرضی پر ہے، امت کو بخش دیا جائے گا۔ پیغمبر نے جب سن لیا اب میرے نبی کو اطمینان ہو گیا، آہا کیسے ہیں رحمت للعالمین، کیسے ہیں ہم سبوں کے سہارا، کیسے ہیں انیس القریبین۔ جب دنیا میں آئے تھے، جب بھی مصطفیٰ کو سب سے پہلا خیال اپنی امت کا ہوا تھا، اور دنیا سے جانے کا دن آ گیا ہے تو بھی امت کا خیال ہے جو مصطفیٰ کو ہے۔ یہ رحمت ہے میرے نبی کی۔ وقت پیدا جب نبی روئے زمین پر آئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ یہ مصطفیٰ ہے ہمارے۔ جب جبریل امین نے طمانینت بخش دی، اطمینان دلا دیا، ذمہ داری قبول کر لیا، اللہ کی طرف سے مصدع جافزہ سنا دیا، تو اب میرے پیغمبر نے ملک الموت سے ارشاد فرمایا اے ملک الموت، ٹھیک ہے تم جس کام کے لیے آئے ہو اپنا وہ کام پورا کرو۔ اور ملک الموت نے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی روح مقدس کو قبض کرنا شروع کیا۔ شدت کی تکلیف ہوئی، پیغمبر نے ارشاد فرمایا ملک الموت، جب تم روح قبض کرتے ہو تو کیا اللہ کے بندوں پر ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے؟ ملک الموت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عام لوگوں کو 70 گنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے، آپ تو خدا کے حبیب ہیں، میں تو ادب و احترام کرتے ہوئے آہستہ آہستہ یہ کام کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، ارے موت کی تلخی سے ڈرے مسلمان، روح قبض کرنے کی تکلیف سے بچے مسلمان۔ جب نبی کو اتنا ادب و احترام کے بعد یہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو کتنی تکلیفیں ہوتی ہوں گی۔ لیکن جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، عقیدہ اچھا ہوتا ہے، جو نیک کردار ہوتا ہے، نیک اتوار ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، تقوی شعار ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس پہ سایہ فگن ہوتی ہے، اس کی موت بھی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام کے جسم پاک سے روح مقدس کو قبض کیا ملک الموت نے، نبی کا وصال ہو گیا۔ پوری دھرتی پر مدینے کی گلی کوچوں میں ہی نہیں، زمین دہل گئی، آسمان کانپ گیا۔ رحمت للعالمین نے اس دار فانی سے عالم جاویدانی کا سفر کر لیا، نبی نے پردہ فرما دیا۔ روح مقدس کو لے کر ملک الموت چلے، آسمان کی بلندیوں سے گزرے، ہر منزل ہر طبقے میں دیدار کرنے والے تمنائی دیدار کرتے رہے، لے کر بڑے احترام سے بارگاہ رب قدیر میں پہنچے۔
عالم ارواح میں پہنچے، عالم ارواح کو دیکھا، سب کا درجہ تو اس عالم میں کم ہے، ایسی اعلیٰ اور بالا روح، ایسی شان والی روح کو عالم ارواح میں بھی رکھا نہیں جا سکتا، لے کر وہاں سے اور آگے بڑھے، افلاک کی بلندیاں ساری کائنات ڈھونڈ لیا، یہاں تک کہ عرش اعظم تک پہنچے روح مقدسہ کی جلوہ باری کے لیے، تو درجہ دیکھا کہ عرش اعظم بھی تو میرے مصطفیٰ کے زیر قدم رہا ہے، یہ بھی تو درجہ کمتر ہے، یہ روح تو اس سے بھی اونچی ہے، رکھا کہاں رکھیں کہاں جنت میں، جنت کا درجہ بھی کمتر ہے، یہ روح مصطفیٰ ہے۔ ملک الموت کو ویسی اعلیٰ اور بلند و بالا کوئی جگہ جب نہ ملی، بارگاہ رب قدیر میں روح مصطفیٰ کو لے کر حاضر ہو گئے۔ ملک الموت نے عرض کیا پروردگار عالم، تیرے حبیب کی روح لایا ہوں، تیرے حکم پر عمل کیا ہے، لایا تو ضرور ہوں، لیکن مولا اسے رکھوں کہاں؟ آسمان کی بلندی پر، جنت میں، عرش اعظم پر، مقام سدرہ پر، سب تو درجہ اس کا کم ہے، اس روح کو رکھنے کے لیے کوئی اعلیٰ درجہ بتا۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ارے کوئی جگہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ روح مقدس ہے، لے جاؤ جس میں مصطفیٰ کے ڈال دو، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور دوبارہ روح مقدس کو میرے مصطفیٰ کے جسم مطہر میں ڈال دیا گیا، اللہ کے پیارے نبی کا وصال ہو گیا۔ انشاءاللہ مزید باتیں اس تعلق سے پھر جمعہ آئندہ میں آپ سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔